السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایک دھماکے دار خبر آئی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلماٹک بن سکتی ہے اگر وہ آگے ڈیولپ ہو گئی تو تھوڑی دیر میں اسے ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک اس کو چینلز رپورٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم نے اس کو جو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا ہے، ہماری جو چند لوگوں سے بات ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کوڈ بی ان اے بگ ٹربل، یہ بڑی وکٹ گر سکتی ہے اگر یہ خبر آگے اسی طرح ڈیولپ ہوتی رہی۔ تو معاملہ کیا ہے، اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کافی غصے میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور ایک پروگرام کے اندر جو ہے لٹرلی پروگرام سے اٹھ کے جانے لگے تھے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے، یہ غصہ کیوں ہوا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ملک ریاض کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 200 کنال کا معاملہ ہے، پہلے تو 458 کنال کا تھا نا، اب یہ 200 کنال کا معاملہ ہے۔ اس کی سٹوری بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ذرا ہمارے کچھ یوٹیوبرز بھائی ہیں وہ اس ٹاپک سے اکثر دور ہی بھاگتے ہیں، ملک ریاض کو ڈسکس نہیں کرتے، باقی دنیا جانتی ہے، اللہ کر دینے، ملک ریاض کو ڈسکس نہیں کرتے۔ خیر، آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، اگلی جو سٹوری ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں ذرا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں۔ عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سابقہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، موجودہ اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف، اور ابھی ایک دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے انہیں حراست میں بھی لیا گیا تھا جب وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ بڑے پرجوش طریقے سے پولیس والوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح سمجھ رہے تھے جیسے وہی منسٹر ہیں، اور پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا سختی سے پیش آ رہے تھے۔ خیر ٹھیک ہے، کچھ آپ کا وہ ایک بچپن کا بھی ہوتا ہے نا، رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ذرا اے کون تم، تو وہ یہ والا سٹائل ہے عمر ایوب صاحب کا۔ خیر ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بیسکلی ان کی جب ہری پور سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پہ یہ الیکشن لڑ رہے تھے NA18 میں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا گیا تھا۔ انہوں نے تقریباً کوئی 1,92,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور ان کا مقابلہ تھا بابر نواز کے ساتھ۔ بابر نواز جو ہے مسلم لیگ نون کے وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے، تو ان کی جیت ہوئی تھی، ان کو مطلب ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن ان کی جیت کو چیلنج کیا تھا مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے جن کا نام ہے بابر نواز۔ ان کو ووٹ ملے تھے کوئی 1,12,000، 80,000 ووٹوں کا، مطلب بہت بڑا مارجن ہے، 80,000 ووٹوں کا فرق تھا جس سے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ جیتے تھے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ عمر ایوب صاحب نے اسی الیکشن کے دوران جو ہے وہ ایک دن یا چند دن پہلے، اب یہ کنفرم نہیں ہے، میرے خیال میں شاید ایک دن پہلے، الیکشن سے ایک دن پہلے جو ہے یہ لیٹر جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ کلیم کیا جا رہا ہے، یہ بابر نواز صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی عمر ایوب صاحب کی جانب سے یہ لیٹر جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہری پور کو جو ہے وہ لکھا گیا۔ اب یہ لیٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ یہ سٹوری اگر غور سے سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی، کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں جی ریسپیکٹفلی شروعت it has been reported through reliable sources that some of the dishonest elements with undemocratic characters managed to print additional fake ballot papers for casting in favor of the like-minded candidates, which would be a bad name upon the fair, transparent and acceptable election process and would also be a hurdle and bar on the voters to exercise their legitimate right of vote in favor of their own choice candidate. A request for appropriate measures is solicited to address the said illegal, undemocratic and unwarranted practice in larger interest of the general public. آگے جو نام ہے وہ ہے ساجد محمود، authorized representative of عمر ایوب خان, candidate NA18 ہری پور، اور باقی مطلب یہ بیسکلی یہ ان کے کسی ریپرزینٹیٹو کی جانب سے یہ لیٹر لکھا گیا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو کہ جناب ہماری اطلاعات کے مطابق ریلائبل سورسز کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ جعلی بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ چھاپے گئے ہیں اور وہ اس الیکشن کے پروسیس کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنے کے لیے سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آپ برائے مہربانی اس کی جو ہے تحقیقات کریں، اور اس کے اندر پھر یہ آگے کاپی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر، پروونشل الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور ریٹرننگ آفیسر NA18 ہری پور، ان سب کو جو ہے وہ لکھی گئی اور اس کی ریسیونگز وغیرہ بھی جو ہے موجود ہیں۔ اچھا ہوا یہ، جب الیکشن ہوا، الیکشن کے اندر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب جیت گئے۔ اب اس الیکشن کے جب رزلٹ آیا تو اس کے بعد جو ہے یہ جو صاحب ہیں بابر نواز صاحب، یہ چلے گئے الیکشن کمیشن میں، اور انہوں نے بھی کہا جی، انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی جعلی ووٹ پڑے ہیں۔ ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ جو 80,000 کی لیڈ ہے نا، یہ جعلی ووٹ ہے، یہ ان کا کلیم ہے۔ اچھا اب سچویشن ہوگی بڑی انٹرسٹنگ، اور ان کے پاس جو ہے یہ بابر نواز صاحب کے پاس کہیں سے یہ لیٹر جو ہے ان کے بھی ہاتھ آ گیا کہ جی عمر ایوب صاحب نے تو خود یہ لیٹر لکھا ہوا ہے یا ان کے ریپرزینٹیٹو کی جانب سے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ جعلی بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ چھپے ہیں، میں ہارنے والا بھی کہہ رہا ہوں کہ جعلی بیلٹ پیپرز چھپے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جب اس چیز کو پک اپ کیا تو الیکشن کمیشن نے کہا، مطلب سوال کیا، ابھی فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے سوال کیا کہ کیوں نہ اس الیکشن کو ہی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے۔
تو جب الیکشن کمیشن نے کچھ اس قسم کا رویہ اختیار کیا یا یہ کامنٹس دیے تو عمر ایوب صاحب چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں پہ جا کے انہوں نے لے لیا اسٹے. تو عمر ایوب صاحب جو ہیں, اب کئی دفعہ اگر آپ نے پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکشنز کے دوران کبھی دیکھا ہے نہیں کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ تو خود ابھی تک اسٹے کے اوپر چل رہے ہیں. انہوں نے کیوں اسٹے لیا ہوا ہے؟ عمر ایوب صاحب کو اکثر مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ تانے دیتی تھی کہ جناب آپ ایک جگہ فارم 47 کرتے ہیں, تو عمر ایوب نے کس بات کا اسٹے لیا ہوا ہے؟ ہٹائیں اسٹے وہاں سے, ہٹائیں اسٹے, جانے دیں اسے الیکشن کمیشن میں. جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے وہ ووٹس چیک کرتا ہے, فارم 45 فارم 47 چیک کرتا ہے, تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا حالات ہیں. عمر ایوب صاحب کو کہیں کہ اپنا اسٹے ریموو کروائیں وہاں سے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے, بعد میں بن گئے اپوزیشن لیڈر اور بعد میں انہوں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ریزائن کر دیا اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بن گئے. تو عمر ایوب صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سلسلہ اب پچھلے ایک سال ہو چکا ہے, ایک سال سے یہ معاملہ جو ہے اس طرح آگے چلتا جا رہا ہے. آج ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو بابر نواز صاحب جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے مطابق انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اسٹے جو ہے وہ ویکیٹ کر دیا ہے. اور اب چونکہ یہ ویکیٹ کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بابر نواز صاحب کے, ان کے مطابق کیونکہ اب یہ اسٹے ویکیٹ ہو گیا ہے اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن ٹیک اپ کر سکتا ہے. تو آپ دوسرے الفاظ میں یا جس طرح خان صاحب کے الفاظ ہیں, پی ٹی آئی اکثر یہ الفاظ استعمال کرتی ہے, حلقہ کھلنے لگا ہے. پی ٹی آئی کا حلقہ کھلنے لگا ہے, مطلب پہلے بھی حلقے, جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا 4 حلقے کھول دیں, تو اگر تو یہ سٹوری اسی طرح ہی ہے اور جس طرح بابر نواز صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ معاملہ اب اگر الیکشن کمیشن میں واپس جانے لگا ہے تو الیکشن کمیشن اب عمر ایوب صاحب کا حلقہ کھولنے لگا ہے. اور اگر حلقہ کھلا تو پھر اگر اس میں سے بیلٹ باکسز میں سے بھوت نکلنا شروع ہو گئے یا جعلی ووٹ نکلنا شروع ہو گئے تو عمر ایوب صاحب کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. ناؤ یو انڈرسٹینڈ, وہ جو میں شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سٹوری اسی طرح ڈیولپ ہوتی رہی تو عمر ایوب صاحب کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوگی. اور اس کے بعد وہ بھی اپوزیشن لیڈر, مطلب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تو مطلب ہیڈ کرتا ہے نا پوری اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں, تو دس کوڈ بی ویری امبیرسنگ اف دس ہیپنس. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے سوچا ہم ضرور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. دوسرا, یہ تو تھی بات سابقہ سیکرٹری جنرل کی. اب آ جائیں موجودہ سیکرٹری جنرل کی. سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے ڈیسنٹ آدمی, مجھے بہت پسند ہے, میں آپ کو کھل کے بتاؤں مجھے بہت پسند ہے, بڑے لرنڈ آدمی ہیں, ویری کمپٹنٹ لائر, بٹ ناٹ ان ویری گڈ واٹرز دیز ڈیز. عادل نظامی صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ہم نیوز کے اوپر یہ اپنا شو کرتے ہیں, تو اس میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور وہاں پہ عادل نظامی صاحب نے ان سے سوال کیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی پوری پارٹی جو ہے وہ متحد ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کے بارے میں جو ہے وہ کوٹیشن آئی ہے کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہے, اس کو کلاس روم کی طرح مت چلائیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پوری پارٹی متحد ہے, کوئی ہمارے میں تقسیم نہیں ہے, سوائے 3-4 افراد کے انتشار کا تاثر غلط ہے. سیاسی کمیٹی کے کچھ ممبران کمیٹی معاملات کو یوٹیوب وی لاگرز میں زیر بحث لاتے ہیں, وی لاگز میں زیر بحث لاتے ہیں. اب سیاسی کمیٹی کے کون سے ممبرز ہیں جن کے یوٹیوب چینل ہیں؟ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کون ہے. میرا خیال میں تو ایک کوئی بندہ ہے پوری کمیٹی میں, اور وہ تو اٹینڈ نہیں کر رہا, وہ تو آج کل فنکشن جو ہے وہ اٹینڈ ہی نہیں کر رہا. جو فنکشن نہیں, سوری میٹنگس, معذرت میں فنکشن کا لفظ استعمال کیا, کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو ہے وہ فنکشن کا نہیں لفظ کا نہیں, وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا جی فیصلہ کیا گیا ہے کہ معاملہ عمران خان کے سامنے رکھیں گے, کوئی نالا نہیں. سیاسی کمیٹی نے بھی اس کی تائید کی ہے. تو یہ جو سوال ہوا کلاس روم والا ان سے کہ جی کلاس روم کے حوالے سے انہوں نے کہا میرے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے, بانی پی ٹی آئی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, میرا اس پر کوئی موقف نہیں ہے, میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. تو انہوں نے بلکہ ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ نے خود سنا ہے یہ. انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اینکر سے سوال کیا, آپ نے خود سنا ہے. اب یہ بڑا عجیب سی بات تھی, مطلب بہت سی چیزیں ہم خود نہیں سنتے, ظاہری بات ہے, رپورٹ ہوتا ہے, خبروں میں جاتا ہے. ہاں یا تو آپ یہ کہیں فیک نیوز ہے, آپ یہ کہہ دیں, لیکن ٹو اے کویسچن وین یو سے کہ جی آپ نے خود سنا ہے, تو سنا تو بہت سے لوگوں نہیں انہیں ہوتا. مطلب بہت سے لوگ جو ہیں, ظاہری بات ہے سب کا ایکسیس تو نہیں ہے, جن نے سنا ہے اور مطلب وہی ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہے. تو بعد میں انہوں نے دوبارہ کوشش کی, ہمارے بھائی نے عادل نے ان سے دوبارہ کچھ اسی حوالے سے سوال کرنے کی جب کوشش کی تو انہوں نے وہ ذرا تھوڑا سا اریٹیٹ ہو گئے, اور وہ جو ہیڈ فونز لگے ہوتے ہیں اس سے وہ اتارنے لگے تھے, لیکن دین ہی تھاٹ ادروائز کہ نہیں یہ غلط لگے گا. انہوں نے پھر پروگرام جو ہے وہ نہیں چھوڑا, لیکن امپریشن یہی دیا کہ جیسے وہ پروگرام جو ہے وہ چھوڑنے لگے ہیں. تو ہی گاٹ اے بٹ اریٹیٹڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا ملک ریاض صاحب کے حوالے سے. ڈان نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے
کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 200 کنال ایک سوسائٹی کا جو ہے، ایک اور کوآپریٹو سوسائٹی کا جو ہے، وہ الزام یہ ہے کہ اسے اللیگلی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا، نیب کا یہ کہنا ہے۔ اور بتایا گیا ہے ڈان کے مطابق کہ نیب نے جو ہے اس کی انکوائری کی اور اگینسٹ آفیشل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ نام ہے پوری سوسائٹی کا، آفیشل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور بحریہ ٹاؤن، کہ جی یہ اللیگلی جو یہ لینڈ جو ہے یہ ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ تو اس میں ان کی رپورٹ کے مطابق جناب 204 کنال ہے، 204 کنال 3 مرلے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ادوی ریٹ ہوتا ہے، تو جس کی مالیت جو ہے وہ اربوں روپے کی بنتی ہے، موزہ منک اور موزہ بھائی کوٹ، تحصیل رائیونڈ لاہور۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ساتھ، اور اس کا لینڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ملک ریاض کی بحریہ ٹاؤن میں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے انکوائری کی ہے، اور اب یہ لینڈ جو ہے واپس اسی سوسائٹی کو جو ہے رائٹ فل اونر جو ہیں ان کو واپس ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بیسکلی ڈیٹیل آئی ہے، اور مطلب ملک ریاض صاحب کے ملک ریاض صاحب کی مشکلات جو ہے نا وہ کچھ زیادہ کم نہیں ہو رہی، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ بحریہ ٹاؤن سے بھی میری ایک دو لوگوں سے ریسنٹلی بات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ پراپرٹی پرائسز کے حوالے سے، اوور آل اسٹرکچر کے حوالے سے، ایک صاحب ہیں بحریہ ٹاؤن کے، میں نام تو نہیں لوں گا اوبیسلی، بحریہ ٹاؤن کے رہائشی تھے، تو وہ میں ان سے پوچھ رہا، میں نے کہا جی سوسائٹی کے ویسے آج کل کیا حالات ہیں جو ڈیولپمنٹ، وہ صفائی ستھرائی اینڈ آل دیٹ، انہوں نے کہا وہ پہلے جو جس طرح ہوا کرتی تھی اب وہ بات نہیں رہی، اب جو ہے وہ بات مطلب پہلے جتنی فریکوینسی کے ساتھ صفائیاں وغیرہ ہوا کرتی تھیں اور مینٹیننس کا دھیان رکھا جاتا تھا، اب جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو گیا ہے سلسلہ۔ تو ان پتہ نہیں میرے کہنے دی وجہ تو پلاٹاں دے ریٹ نہ کٹ جان، لیکن میں تو آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ جو صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ذرا شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست ان کی جماعت ہی جیل حکام کو دیتی ہے، ہفتے میں 2 دن جمعرات اور منگل کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پنجاب حکومت کا کسی کو ملاقات سے روکنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اپنی جماعت کی اور آپس کی لڑائیاں سڑکوں پر مت لڑیں، علیمہ خان سے ان کے بھائی کی پارٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود ہی ملاقاتیوں کی فہرست سے ایک دوسرے کے نام نکالتے ہیں، پھر ملبہ حکومت پر ڈالتے ہیں، ہفتہ وار فرمائشی گرفتاریاں اور فوٹو سیشن اڈیالہ جیل کے باہر کرنے کے بجائے کہیں اور کر لیا کریں، پی ٹی آئی کے لوگ خود ہی پولیس کی وین میں بیٹھتے ہیں، پھر خود ہی اگلے چوک پہ اتر جاتے ہیں، ان کی جانب سے خبروں میں رہنے کے لیے 3rd کلاس پولیٹیکل سٹنٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ کا یہ بیان جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بیسکلی ایک عدد جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کی ہے توہین عدالت کی، اور اس میں انہوں نے ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ اس میں پٹیشنر بنایا ہے، پارٹی بنایا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے جی سابق وزیر اعظم مختلف کیسز میں جیل ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، مگر عدالتی احکامات کے باوجود ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت نے 26 اکتوبر کے حکم نامے میں پٹیشنز کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی تھی اور ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی جمع کروائی ہے، اس کے باوجود جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے متعدد بار ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ فریقین کی جانب سے عمران خان سے ملاقات پر غیر قانونی پابندی عائد کی گئی اور جیل مینول کے تحت طے شدہ ملاقات بھی ممکن نہیں بنائی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم عدولی پر ہوم سیکرٹری پنجاب اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان کے بارے میں جناب یہ خبر آئی ہے کہ وہ جو ہے وہ کابل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں کل، اور پاک افغان تعلقات کے حوالے سے جو ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ افغانستان جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹ چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ بڑی سرد مہری ہوئی ہے افغانستان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان۔ ایک تو افغان جو شہری ہیں ان کی واپسی کا سلسلہ پاکستان کی جانب سے شروع ہوا ہے، جسے کافی حد تک پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے افغان حکومت کی جانب سے کہ نہیں جی آپ یہ اس طرح مت کریں، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کے اپنے کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے وہ افغان شہریوں کو واپس بھیج رہا ہے۔ دوسرا ٹی ٹی پی کا معاملہ، دہشت گردی کا معاملہ، جو کہ یہ پاکستان بار بار کہتا ہے کہ جناب ان گروپس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، ایک یہ ایشو ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ تورخم بارڈر جو ہے اسے بھی بند کر دیا گیا تھا، اور وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کئی ہفتے تک جو ہے وہ بند رہا تھا، لیکن اس کے بعد جرگے کے ذریعے جو ہے اسے کھول دیا گیا تھا۔ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں افغانستان، اور ہو سکتا ہے کہ جو پینڈنگ ایشوز ہیں اس سے ریزالو، اچھی بات ہے میرے خیال میں، بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر اپنے نیبرز کے ساتھ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر لیا جائے اور بات چیت کے ذریعے، میں تو سمجھتا ہوں میرے خیال میں بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ دیٹ از دا بیسٹ وے کہ اسے ریزالو کیا جائے، تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ۔ اس کے علاوہ
اب بی بی سی نے ایک خبر جو ہے وہ دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ افغانستان میں طالبان کی جانب سے حاصل کیے گئے 5 لاکھ ہتھیار جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں، اور انہیں یا تو فروخت کیا جا چکا ہے یا عسکریت پسند گروہوں کو جو ہے وہ اسمگل کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کا یہ بھی بڑا کنسرن ہے، اور پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ جناب بی ایل اے اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے پاس یہ امریکن ہتھیار جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اور یہ ابھی چند ہفتے پہلے یہ جو جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر بھی بی ایل اے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس امریکن ہتھیار بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو بی بی سی نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک سابق افغان اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے 2021 میں افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد تقریباً 10 لاکھ ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ سال 2021 میں جب طالبان نے افغانستان میں پیش قدمی کی تو بہت سے افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے یا اپنے ہتھیار اور گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کچھ ساز و سامان امریکی افواج چھوڑ گئی تھیں۔ ان ہتھیاروں کے ذخیرے میں امریکی ساختہ اسلحہ جیسے M4 اور M16 رائفلز کے ساتھ ساتھ افغانستان کے قبضے میں موجود دیگر پرانے ہتھیار بھی شامل تھے، جو دہائیوں سے جاری لڑائی کے بعد وہاں پہ رہ گئے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ بھی خبر آئی ہے۔ اور دوسرا آخر میں موسم کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران جناب موسلادھار بارش اور یالہ باری کا امکان ہے، تو پلیز بی ویری کیئرفل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو حالیہ یالہ باری ہوئی تھی اس کے بعد کیا نقصان ہوا تھا، تو ابھی سے سیف گارڈ کا دھیان رکھیں۔ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے کروشل ہیں، تو اپنے ساز و سامان کا، گاڑیوں کا، ان سب چیزوں کا جو ہے ذرا پلیز دھیان رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔